بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 194 شروع کر رہے ہیں۔ یہ سبق لو کان فیہما سے لے کر وہو قلیل تک پڑھیں گے۔ نحو لو کان فیہما ای فی السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد میں فرماتے ہیں کہ اگر ہوتے زمین اور آسمان میں آلہتن، آلہہ ہوتے، جمع الہن، یہ الہن کی جمع ہے، ولا دلالت فیہا علی عدد معین محصور۔ اس آیت میں کوئی دلالت نہیں ہے عدد معین محصور پر، الا اللہ ای غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، لفسدتا ای لخرجتا من الانتظام، تو یہ زمین اور آسمان نکل جاتے انتظام سے، فإلا فی الآیت صفتن، پس الا جو ہیں اس آیت میں صفت ہیں، لأنہا تابعۃ لجمع منکور غیر محصور ہی آلہۃ، کیونکہ یہ تابع ہیں اس جمع کے جو منکور ہیں غیر محصور ہیں اور وہ ہیں آلہہ۔ ویتعذر الاستثناء، اور استثناء بھی متعذر ہیں، لعدم دخول اللہ، یعنی لعدم دخول اللہ، یہ اللہ جو ہیں آیت میں بھی مرفوع ہیں، تو یہاں پر بھی ہم مرفوع پڑھیں گے، لعدم دخول اللہ فی الآلہۃ بیقین، لفظ اللہ کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے آلہہ میں یقین کے ساتھ، فلم یتحقق شرط صحت الاستثناء، پس متحقق نہیں ہے استثناء کی صحت کی شرط، وفی الآیت مانع آخر عن حمل الا علی الاستثناء، اور آیت میں ایک اور مانع بھی ہے الا کے حمل سے استثناء پر، وہو انہ لو حملت علیہ لصار المعنی، اور وہ مانع یہ ہے کہ اگر محمول کیا جائے استثناء پر الا کو تو معنی بن جائے گا لو کان فیہما آلہۃ مستثنی عنہا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین اور آسمان میں ایسے الہ ہوتے کہ جس سے مستثنی ہو اللہ، لفسدتا، تو یہ دونوں انتظام سے نکل جاتے۔ وہذا لا يدل، اور یہ دلالت نہیں کرتا الا سوائے اس کے علی انہ لیس فیہما آلہۃ مستثنی عنہا اللہ، کہ زمین اور آسمان میں ایسے الہ نہیں ہیں جس سے مستثنی ہو اللہ۔ وبہذا لا یثبت وحدانیتہ تعالی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت نہیں ہوتی، لجواز ان یکون حینئذ فیہما آلہۃ، اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ زمین اور آسمان میں اس وقت الہ ہوں اور آلہہ ہوں، غیر مستثنی اللہ عنہا، جس سے اللہ تعالیٰ مستثنی ہو، بخلاف ما اذا کانت لصفت بمعنی غیرہ، بخلاف اس صورت کے کہ جب الا صفت کے لیے ہو غیرہ کے معنی میں ہو، فإنہ یدل، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے علی اس بات پر انہ لیس فیہما آلہۃ غیر اللہ، کہ نہیں ہے زمین و آسمان میں الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ، اور جب زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا الہ نہیں ہیں، يَجِبُ أَلَّا يَتَعَدَّدُ الْآلِهَةُ، تو واجب ہے کہ آلہہ متعدد نہ ہوں، لِأَنَّ التَّعَدُّدَ يَسْتَلْزِمُ الْمُغَایَرَةَ، کیونکہ تعدد جو ہے مستلزم ہے مغایرت کو۔ وَضَعُفَ حَمْلُ إِلَّا عَلَى غَيْرَ فِي غَيْرِهِ، اور الا کا حمل ضعیف ہے غیر پر ان کے علاوہ میں، ای فی غیر جمع منکور غیر محصور، غیر جمع منکور غیر محصور میں، لصحت الاستثناء، استثناء کی صحت کی وجہ سے، حینئذ اس وقت۔ ومذہب سیبوی ہے، اور امام سیبوی کا مذہب ہے، علی جواز وقوع الا صفتا مع صحت الاستثناء، صحت استثناء کے باوجود الا کے صفت واقع ہونے کے جواز کا ہے۔ وقال، فرماتے ہیں، یجوز فی قول کا، آپ کے اس قول میں جائز ہیں، ما آتانی احد الا زید، ان یکون الا زید
صفتن کہ الا زیدن جو ہیں وہ صفت ہو، وعلیہ اکثر المتاخرین اور اسی پر اکثر متاخرین ہیں، تمسک کرتے ہوئے بقولہ اس قول کے ساتھ، وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ اور ہر بھائی جدا ہونے والا ہے اپنے بھائی سے، لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ تیرے باپ کی قسم سوائے فرقدان ستارے کے، فَإِلَّا الْفَرْقَدَانِ صِفَةٌ لِكُلُّ أَخٍ فرقدان جو ہیں إِلَّا الْفَرْقَدَان یہ صفت ہیں کلُّ أَخٍ کی، لا استثناء منہ نہ کہ استثناء ہے اس سے، وَإِلَّا وگرنہ لَوَجَبَ واجب ہوتا أَن يُقَالَ کہ کہا جاتا الفرقدین بالنسب نسب کے ساتھ، والمصنف حمل ذلك على الشذوذ اور مصنف نے محمول کیا ہے اس کو شذوذ پر، وقال فی البیت شذوذان آخران اور فرمایا ہے کہ شعر میں دو اور شذوذ بھی ہیں، احدہما ان میں سے ایک یہ ہیں، وصف کل دون المضاف الیہ کہ کلو کا وصف لانا نہ کہ مضاف الیہ کا، والمشہور وصف المضاف الیہ اور مشہور جو ہیں وہ مضاف الیہ کا وصف ہیں، اذ هو المقصود اس لیے کہ وہ مقصود ہیں، وکل لافادۃ الشمول اور کل جو ہے یہ شمول کا فائدہ دیتا ہے فقط، وثانیہما اور دوسرا شذوذ یہ ہے، الفصل بالخبر بین الصفت والموصوف صفت اور موصوف کے درمیان خبر کا فصل لانا ہے، وہو قلیل اور یہ قلیل ہے، نحو لو کان فیہما ای فی السماء والارض آلہہ یہاں سے الا کو غیرہ پر محمول کرنے کی مثال کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں الا غیرہ کے معنی میں ہے اس لیے کہ وہ ایسی جمع کے بعد واقع ہیں جو منقور اور غیر محصور ہیں اور وہ آلہہ ہیں، اور استثناء متعذر ہیں اس لیے کہ اللہ کا آلہہ میں نہ تو دخول یقینی ہے اور نہ عدم دخول یقینی ہے، لہٰذا استثناء کی شرط متحقق نہیں، جب استثناء کی شرط متحقق نہیں ہے تو الا غیرہ کے معنی میں ہوگا، نحو لو کان فیہما ای فی السماء والارض آلہۃ اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتے، یہ آلہہ جمع ہے الہ کی، ولا دلالت فیہا علی عدد معین محصور اور اس آیت میں عدد معین محصور پر دلالت نہیں ہے، الا اللہ ای غیر اللہ لفسدتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ لفسدتا تو زمین میں فساد آ جاتا، ای زمین و آسمان میں، ای لخرجتا من الانتظام تو زمین اور آسمان نکل جاتے انتظام سے، فإلا فی الآیت صفت اس آیت میں الا جو ہے یہ الا صفتیہ ہیں، لأنہا تابعۃ لجمع منقور غیر محصور ہی آلہۃ کیونکہ الا صفتیہ کے لیے جو تین شرائط ہیں وہ اس میں پائی جا رہی ہیں کہ الا تابع ہیں ایسے جمع کے جو نکرہ ہیں اور غیر محصور ہیں اور مذکور بھی ہیں، اس کا موصوف جو ہے وہ مذکور ہیں، وہ آلہہ ہیں، وَيَتَعَذَّرُ الْإِسْتِثْنَاءُ اور استثناء متعذر ہیں، لعدم دخول اللہ یہ آیت میں اللہ آیا ہے، الا اللہ اللہ مرفوع ہے اس لیے یہاں پر بھی ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں، لعدم دخول اللہ فی الآلہۃ بیقین کہ یقین کے ساتھ آلہہ میں اللہ تعالیٰ کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے، فلم یتحقق شرط صحت الاستثناء پس متحقق نہیں ہے استثناء کی صحت کی شرط، وفی الآیت مانع آخر عن حمل الا علی الاستثناء یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اس آیت میں الا کو استثناء پر محمول کرنے کا ایک اور مانع بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ الا کو استثناء پر محمول کرنے سے معنی یہ ہوگا لو کان فیہما آلہۃ مستثنى عنہا اللہ تعالی لفسدتا کہ اگر زمین و آسمان میں ایسے الہ ہوتے کہ جن سے اللہ تعالی مستثنا ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں نہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسے الہ نہیں جن سے اللہ تعالیٰ مستثنا ہوں، کیونکہ زمین و آسمان کا نظام صحیح چل رہا ہے تو ایسے الہ نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ مستثنا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت نہ ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت نہ ہوتی۔ اس لیے اس سے یہ وہم پیدا ہوتا کہ اگرچہ زمین و آسمان میں ایسے الہ نہیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ مستثنا ہو، لیکن ایسے الہ تو ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ مستثنا نہ ہو۔ یہ مقصود کے خلاف ہیں اور اس سے وحدانیت باری تعالیٰ ثابت نہیں ہوگی، لہذا اللہ کو غیر پر محمول کیا جائے گا اور الہ کی صفت بنایا جائے گا، تو معنی یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جب اللہ کے سوا الہ نہیں ہے تو واضح ہوا کہ الہ جو ہیں یہ متعدد نہیں ہے، اس لیے کہ تعدد جو ہے یہ مغایرت کو مستلزم ہے۔ وفی الآیت مانع آخر عن حمل الا علی الاستثناء، اور اس آیت میں ایک اور مانع بھی ہے الا کے حمل سے استثناء پر، اور وہ مانع یہ ہے انہ لو حملت علیہ لصار المعنی، اگر الا کو محمول کیا جائے استثناء پر تو معنی یہ بن جائے گا لو کان فیہما آلہۃ مستثنى عنہ اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں ایسے الہ ہوتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مستثنا ہو، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ شامل نہ ہو، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ وہذا لا يدل، اور یہ بات جو ہے یہ دلالت نہیں کرتی الا مگر یہ کہ الا انہ لیس فیہما آلہۃ مستثنى عنہ اللہ، کہ نہیں ہے سوائے وہذا لا يدل، اور یہ بات دلالت نہیں کرتی سوائے اس بات پر کہ نہیں ہے زمین و آسمان میں ایسے الہ جس سے اللہ تعالیٰ مستثنا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان میں موجود ہیں، اسی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے۔ وبہذا لا يثبت وحدانیتہ تعالی، اور اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت نہ ہو جاتی، لجواز ان یکون حینئذ فیہما آلہۃ، اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ زمین و آسمان میں اس وقت الہ ہوں غیر مستثنى اللہ عنہا، کہ جن سے اللہ تعالیٰ مستثنا نہ ہو، بخلاف ما اذا كانت لصفت بمعنى غیرہ، بخلاف اس صورت کے کہ جب اللہ صفت کے لیے ہو اور غیرہ کے معنی میں ہو، فإنه يدل على أنه ليس فيهما آلهة غیر اللہ، کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ، اور جب زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، يَجِبُ أَلَّا يَتَعَدَّدُ الْآلِهَةُ، تو واجب ہے کہ الہ متعدد نہ ہو، لأن التعدد يستلزم المغایرۃ، کیونکہ تعدد جو ہے یہ مغایرت کو مستلزم ہے، کیونکہ جب تعدد ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہیں وہ مغایرت کو مستلزم ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کا غیر ہوں گے، یہ تو واضح بات ہے۔ وضعف حمل الا علی غیر فی غیرہ، اور ضعیف ہیں الا کا حمل غیر پر ان کے علاوہ میں، ای فی غیر جمع منکور غیر محصور، ان غیر جمع منکور غیر محصور میں، لصحت الاستثناء حینئذ، یہاں سے اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ الا کا حمل کیوں ضعیف ہیں غیرہ پر۔ فرماتے ہیں کہ جمع منکر غیر محصور کے علاوہ باقی مواضع میں الا کو استثناء پر محمول کرنا درست ہے، اس لیے اس کو غیرہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غیرہ پر وہاں محمول کیا جاتا ہے جہاں الا کو استثنائیہ بنانا متعذر ہو۔ ومذهب سیبویہ علی جواز وقوع الا صفتا مع صحت الاستثناء، یہاں سے سیبوی کا مذہب بیان فرما رہے ہیں اور ان کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ سیبوی کا مذہب یہ ہے کہ استثناء کی صحت کے باوجود الا کو غیر پر محمول کرنا جائز ہے، جیسے ما آتانی احد الا زید، اس میں زید کا احد میں دخول یقینی ہے، اور اکثر متاخرین کا مذہب بھی یہی ہے۔ علی جواز وقوع الا صفتا مع صحت الاستثناء، استثناء کی صحت کے ہوتے ہوئے الا کو یعنی صفت پر محمول کیا جا سکتا ہے،
قالا فرماتے ہیں یجوز فی قولک ما آتانی احد الا زید ان یکون الا زید صفتا، کہ یہ بات جائز ہے کہ الا زید جو ہے وہ صفت ہو، وعلیہ اکثر المتاخرین، اور اسی پر اکثر متاخرین کا مذہب بھی ہے، تمسکا بقولہ، اس قول پر تمسک کرتے ہوئے، اس قول سے دلیل پکڑتے ہوئے. اور وہ قول کیا ہے؟ وہ شاعر کا شعر ہے جو اگلے سلائیڈ میں آ رہا ہے. وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ. اس شعر سے استدلال کرتے ہیں سیبوئی اور بعض متاخرین، جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ الا کو استثناء کی صحت کے باوجود بھی صفت پر محمول کیا جا سکتا ہے. اس شعر میں کل اخن مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہیں، اور مفارقہ اخوہ اس کی خبر ہیں، اور آگے الا الفرقدان کل اخن کی صفت ہیں، اور کل چونکہ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہیں تو فرقدان بھی مرفوع ہیں، اور الا استثنائیہ نہیں ہیں. اگر الا استثنائیہ ہو تو کلام موجب ہے نصب واجب ہوتا، اور الا الفرقدین ہوتا. جبکہ شعر میں فرقدان ہیں تو معلوم ہوا کہ شرائط مذکورہ نہ ہونے کے باوجود الا کو استثناء پر محمول نہیں کیا بلکہ الا کو صفتیہ بنایا ہے. معلوم ہوا کہ شرائط مذکورہ نہ پائے جانے کے باوجود الا کو صفتیہ بنایا جا سکتا ہے. وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ فَإِلَّا الْفَرْقَدَانِ صِفَةٌ لِكُلُّ أَخٍ. الا الفرقدان جو ہے یہ کل اخن کی صفت ہیں، لا استثناء منہ، نہ کہ اس سے استثناء ہے. وَإِلَّا لَوَاجَبَ، وگر نہ واجب ہوتا ان یقال کہ کہا جاتا الفرقدین بالنصب نصب کے ساتھ. والمصنف حمل ذلك على الشذوذ، اور مصنف نے اس کو محمول کیا ہے شذوذ پر. وقال، اور فرمایا ہے فی البیت شذوذان آخران، کہ اس شعر میں دو اور شذوذ بھی ہیں. تو ایک شذوذ تو یہ ہے کہ الا الفرقدان کو کلو کی صفت بنایا گیا ہے نہ کہ اس کے مضاف الیہ کی. حالانکہ مشہور بات یہ ہے کہ جب کلو کسی شے کی طرف مضاف ہو اور مضاف الیہ کے بعد صفت واقع ہو تو وہ کلو کے مضاف الیہ کی صفت ہوتی ہے نہ کہ مضاف کی، کیونکہ اصل مقصود کلو کا مضاف الیہ ہے اور کلو صرف افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے. اور دوسرا شذوذ یہ ہے کہ اس شعر میں موصوف اور صفت کے درمیان خبر کا فاصلہ لایا گیا ہے، اور خبر جو ہے وہ مفارقہ اخوہ ہے، حالانکہ موصوف صفت کے درمیان فاصلہ بالاجنبی شاذ و نادر ہیں. احدہما، ایک شذوذ تو یہ ہے وصف کل دون المضاف الیہ، کلو کا وصف لانا نہ کہ مضاف الیہ کا. والمشہور وصف المضاف الیہ، اور مشہور جو ہے وہ مضاف الیہ کا وصف ہے. اذ هو المقصود، اس لیے کہ مضاف الیہ مقصود ہیں. وکل لافادۃ الشمول، اور کلو جو ہیں یہ شمول کا فائدہ دیتا ہے فقط. وثانیہما، اور دوسرا شذوذ جو ہیں الفصل بالخبر بین الصفت والموصوف، صفت اور موصوف کے درمیان خبر کا فاصلہ ہے. وہو قلیل، اور وہ قلیل ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے لو کان فیہما سے لے کر وہو قلیل تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.